جو دعا نماز کے اللہم ربنا پڑھے یا الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ بھی دعا ہے یہ پڑھے یا درود ابراہیمی پڑھے، کوئی بھی دعا آپ کو یاد ہو بار بار کثرت سے ہر طواف میں پڑھے، جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، جو دعا آپ کی جی میں آئے، کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے، البتہ رکن یمانی سے حجر اسود تک اللہم ربنا منقول ہے اور مسنون ہے۔ اچھا جی، جب ہم باب الصفا پہ آ گئے، اللہ اکبر ہم نے پڑھ لیا، ابھی تو وہ اونچائی نہیں ہے، ٹیلے نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سنت تو ہے نا جی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے اور ہر بار دعا کریں۔ اس کے بعد دائیں طرف کی راستے پر صفا سے مروہ کی طرف جائیں، مثلا یہ دو راستے ہیں، تو آپ نے دعا پڑھ لیا تو پھر یہاں سے ٹرن کر کے پہاڑی سے ادھر سے جانا ہے، یہ دائیں ہیں، تو صفا سے مروہ کی طرف جائیں اور سبز روشنی والے ستونوں کے درمیان، ادھر سبز روشنی والے ستونوں کے درمیان لیٹے ہیں، جس طرح یہ پین ہے نا جی، مثال دے رہا ہوں، اسی طریقے سے یہ سے ہے، تو اس کے درمیان ہلکا سا دوڑیں، خواتین آرام آرام اپنے قدموں سے جائیں، مروہ پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر وہی کچھ پڑھیں جو صفا پہاڑی پر آپ نے کلمہ توحید پڑھا تھا، یعنی مندرجہ بالا کلمات 3 مرتبہ دہرائیں اور ہر بار دعا کریں، پھر دائیں طرف سے صفا کی طرف جائیں اور پہلے کی طرح سب روشنی والے ستونوں کے درمیان ہلکا سا دوڑیں، صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اسی طرح آپ کا 7واں چکر مروہ پہ مکمل ہوگا۔ ان چکروں میں کوئی بھی دعا ذکر کر سکتے ہیں۔ مروہ پر 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد سر کے بال منڈا لیں اور خواتین صرف آخر سے تھوڑی سی بال کاٹیں، اس کے بعد عام لباس پہن لیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا۔ یہ بال ہیں نا مثلا خواتین کے، اتنے سے لے لیں، سارے بالوں کو ایسے جوڑ کے نا، یہ اتنے سے، وہ محرم لے گا، غیر محرم نہیں، محرم لے گا۔ اچھا جی، تو ہم آپ یہاں سے آ گئے، یہ صفا، یہاں سے آ گئے یہ مروہ، تو یہ مثلا 1 چکر ہو گیا، تو 7 چکر، اب اللہ جانے کتنے کلومیٹر بنتے ہیں، لیکن اندازہ ہے کہ 7 راؤنڈ اباؤٹ کلومیٹر ہوگا۔ ہم صفا سے گئے مروہ، مروہ سے آ گئے صفا، جب صفا سے آپ گئے مروہ، یہ 1 چکر ہو گیا، پھر مروہ سے آ گئے صفا، یہ دوسرا ہو گیا، تو اسی طریقے سے یہ 7 چکر آپ لوگوں نے مکمل کرنے ہیں۔ چند ضروری مسائل، اگر کسی کی طرف عمرہ کرنا ہو تو اللہم لبیک عمرتن کے بعد ان کہہ کر اس شخص کا نام لے۔ نمبر 2، 7 چکر پورے کر کے مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے دائیں کندھا جو ننگا تھا اس کو ڈانپ لے۔ اگر ہجوم کی وجہ سے بالکل مقام ابراہیم کے سامنے رکعت نہ پڑھی جائے تو مسجد میں کہیں بھی، بیت اللہ میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ممکن ہو تو ہر چکر میں رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگا کر چھو لیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ اپنے والد کے لیے جو دنیا سے گئے ہیں، آپ ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔
عمرے کا ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں، حج کا کر سکتے ہیں۔ طواف کا جو ہے نا، دوسروں کے لیے طواف، تو یہ ہمارے علماء نے اجازت تو دی ہے، لیکن مسنون اعمال میں سے نہیں ہے۔ بہتر ہے اگر آپ کا کسی کے ساتھ پیار ہو، اس کے لیے عمرہ کریں۔ اچھا جی، ممکن ہو تو ہر چکر میں رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگا کر چھو لیں۔ چکروں کی تعداد میں شک پڑ جائے تو کم تعداد کو شمار کر کے باقی چکر پورے کر لیں۔ نمبر 4، دوران طواف وضو ٹوٹنے پر دوبارہ وضو کریں اور جہاں سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا وہیں سے دوبارہ مکمل کریں۔ 5، پاکستان جانے والے احباب مسجد عائشہ یا اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ کر عمرہ نہ کریں، کیونکہ یہ درست نہیں۔ اچھا، اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے، میں پاکستان سے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب مجھ پہ یہ لملم گزر گیا، تو پھر میں مسجد عائشہ سے عمرہ جب نیت کروں گا تو یہ مجھ پہ دم پڑ جائے گا، یہ اس صورت میں درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حاجی اپنا پہلا عمرہ کرے اور پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہے تو بالکل جائز ہے، اور یہ تمام امت کے لیے نمونہ ہے۔ امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سنت ہے، اس سے بڑھ کر بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جو لوگ سلفی حضرات کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اتنا ہی کہے گا کہ درست نہیں ہے۔ وہ کیسے درست نہیں ہے؟ آپ کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث سے کوئی تو ثابت کرے نا جی، کہ یہ جو مسجد عائشہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کیا تھا عذر کی حالت میں، تو وہاں سے کون سی ممانعت ہے؟ تمام متفقن علیہ، تمام مذاہب اربعہ اس پہ متفق ہے، ایک قلیل لوگ لوگوں کی عقیدوں سے کلوار کرتے ہیں۔ لہذا مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرہ بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، اور سنت اما جان ہے۔ اچھا جی، نمبر 6، حیض والی عورتیں جو ماہرہ بیماریاں آ جاتی ہے وہ ذکر اذکار میں مصروف رہیں اور مسجد کی حدود میں داخل نہ ہو، حرم کے۔ نمبر 7، احرام کی حالت میں شکار کرنا، نکاح کرنا یا کروانا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا منع ہے۔ نیز عورت داستانے پہنے اور نہ ہی نقاب کریں۔ نیز عورتیں داستانے پہنے اور نہ ہی نقاب کریں۔ اچھا، اب ادھر ایک مسئلہ آ گیا کہ جو خواتین مینسز میں تھے، ذکر و اذکار کرنے حدود حرم میں بھی نہیں جا سکتے، جیسے اس کی مینسز ختم ہو جاتی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنا عمرہ شروع کریں۔ اگر احرام میں ہے اور دوران سفر پہنچتے اس کو مینسز آ گئے تو جب تک آپ کے مینسز ختم نہ ہو تو آپ حدود حرم میں قدم رنجا نہ ہو۔ اگر آپ ادھر مثلا عمرہ کر لیا اور اس کے بعد آپ کے مینسز آئے تو آپ نے ذکر اذکار جو روٹین ہے، نماز آپ پہ نہیں ہے، حدود حرم میں آپ قدم نہ رکھیں، پھر جب طیب طاہر ہو جائیں تو مسجد عائشہ سے جدید نئے نیت کے ساتھ، نئی احرام کے ساتھ دوسرے عمرے کے لیے آپ اپنا نیت کر سکتے ہیں۔ چند ضروری آداب۔ عمرہ اور حج کے لیے بہت لوگ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ ادب کا خیال نہیں رکھتے۔ چند ضروری آداب۔ حرمین شریفین میں، بیت اللہ میں تصویریں اتارنا ناجائز کام ہے، سیلفیاں بنانا ناجائز کام ہے۔ حرم شریف کو سرگاہ سمجھ کر اس کی حرمت پامال نہ کرے،
جس قدر ممکن ہو کعبۃ اللہ کے قریب جا کر فرائض نوافل ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں، دعائیں کریں۔ دروازے اور حجر اسود کے درمیان بیت اللہ کی دیوار کو ملتزم کہتے ہیں۔ موقع ملتا رہے تو وہاں چمٹ کر رو رو کے دعا مانگے، زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ جب آپ کعبۃ اللہ میں جائیں تو کعبۃ اللہ کی عظمت، سیادت، سب سے بڑی عبادت وہاں کیا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ رکوع اور سجود لمبے لمبے کرے اور تلاوت قرآن کا خوب اہتمام کرے۔ محروم ہے وہ شخص جو وہاں بھی جی بھر کے عبادت نہ کر سکا، اور نامراد ہے وہ شخص جو اس پاک دھرتی میں بھی فرائض کی ادائیگی میں غفلت کا شکار ہو گیا۔ نماز تہجد اور اشراق کی پابندی کریں اور صبح و شام کے اذکار وظائف پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور اسی طرح مسنون دعاؤں کو بھی بار بار پڑھتے رہیں۔ عقیدت میں عقیدے اور سنت کا خیال رکھیں، اور یاد رہے کہ سنت کو چھوڑ کر من مرضی سے اجر و ثواب نہیں ملتا۔ یہ حاضرین کرام عمرے کا مختصر بیان جو میں نے تعلیم فرمایا، تو یاد رکھیے گا آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کسی کو عمرہ، حج بدل بھی کر سکتے ہیں، لیکن عمرہ میں زیادہ سوالات آتے ہیں، اور حج بدل پہ تو ساری دنیا کلیئر ہے۔ جی بالکل آپ حج بدل کر سکتے ہیں، اور اس کا نیت ان سے شروع کرے جس طرح میں نے کہا۔ ہاں، طواف کے معاملے میں وہ آپ کے انفرادی عمل ہے، وہ دوسرے کے لیے کہاں کر سکتے ہیں۔ تو طواف زیادہ سے زیادہ کیے جائے، اور کوشش کیجیے حالات حرام میں بھی نا آپ حجر اسود سے گریز کریں، اس لیے کہ حجر اسود کو خوشبو لگی ہوتی ہے، تو اگر ہم احرام کی حالت میں اس کے ساتھ چمٹتے ہیں یا بوسہ لیتے ہیں تو دم واجب ہونے کا یا صدقے کا پھر یہ دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا احرام کی حالت میں حجر اسود کو یا کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو بوسہ دینے سے گریز کرے، کیونکہ وہاں پہ نا خوشبو لگی رہتی ہے۔ تو دوران طواف یا دوران جو آپ کا پیریڈ ہے پاکستان سے لے کر کعبۃ اللہ ہوٹل تک، فضول باتوں سے گریز کرے، لہو لعب سے گریز کرے، موبائل سے گریز کرے، تصویروں سے گریز کرے۔ آپ کے ساتھ جو آپ کا ساتھی ہے اس کو بھی کہہ دے کہ تلبیہ پڑھو، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا سفر زیادہ ہے 4.5-5 گھنٹے کا، تو دوران آپ دینی گفتگو کریں، عمرے کے مسائل ایک دوسرے سے پوچھیں، وہاں جو سفر کی تھکاوٹیں ہیں حوصلہ اور برداشت کی تعلیم دیں، ادب کی تعلیم دیں، عجز انکساری کا، رواداری کا، صلہ رحمی کا، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانے کا۔ تو یہ جو علمی مسائل ہیں حاجی صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ حرمین تک، عمرے تک یہ ڈسکس کرتے رہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔